ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک نئی رپورٹ آ گئی ہے. انہوں نے نیا انڈیکس جاری کر دیا جس کے مطابق پاکستان میں سال 2024 یعنی پچھلا سال جو ہے اس میں کرپشن جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے, اور کرپشن کا جو انڈیکس ہے اس میں تنزلی کے بعد پاکستان 135ویں نمبر پر آ گیا ہے. اور یہ جو کرپشن پر جو انڈیکس میں پاکستان کی درجہ بندی ہے یہ نیچے آئی ہے. درجہ بندی اب 27 ہو گئی ہے, جبکہ 2023 میں پاکستان کی درجہ بندی 29 تھی, 29. اب جب ماضی میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی یہ رپورٹ جب جاری ہوتی تھی, جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, تو اس وقت کے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کیا کہتے تھے, ذرا سنیں. آج جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ شائع ہوئی ہے اس میں پاکستان کے بارے میں کہا ہے کہ پاکستان میں 2018 کے مقابلے میں 2019 میں کرپشن بڑھ گئی ہے. میاں نواز شریف کے دور میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جب بھی رپورٹ شائع ہوتی تو کرپشن کے حوالے سے جو اشاریے تھے وہ امپروو ہو رہے تھے. عمران خان صاحب تو اپنے آپ کو کرپشن کے خاتمے کا چیمپئن گنتے تھے, اور آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے بعد یہ قوم کو کیا منہ دکھائیں گے. تو طارق فضل چودھری صاحب, اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے اس پر میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اس کے بعد آپ کی حکومت کسی کو کیا منہ دکھائے گی, لیکن یہ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ کرپشن بڑھ گئی ہے پاکستان میں. دیکھیے میر صاحب, کرپشن پاکستان کا مسئلہ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن پورے پاکستان پہ کوئی میری پارٹی کی حکومت نہیں ہے. ہم مرکز میں اور ایک صوبے میں ہیں, 3 صوبوں میں ہماری حکومت نہیں ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس جن کے خلاف اگر لڑنا ہے تو سب اسلام آباد میں تو آپ کی حکومت ہے نا. نہیں, بالکل ہماری حکومت ہے. وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کوئی CDA کا نام تو نہیں لیا نا, یا اسلام آباد کے کسی ادارے کا نام تو نہیں لیا, انہوں نے ہمارا ملک کی بات کی ہے. اگر اس جن سے لڑنا ہے نا تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پھر ہمیں اپنے رویے درست کرنے پڑیں گے, ملک کو سنجیدہ لینا پڑے گا. میں آپ کے پروگرام میں پچھلی دفعہ بھی کہہ کے گیا تھا کہ پاکستان اب کارپوریٹ طریقے سے ہی آگے بڑھ سکتا ہے, اور وہ کارپوریٹ طریقہ یہ بھی ہے کہ جو نیشنل ایشوز ہیں اس پہ اپنی سیاسی مخالفت کو بھلا کے ایک ٹیبل پہ بیٹھیں, سیاسی جنگ لڑتے رہیں, لیکن آئیں بیٹھ کے ملک کے بارے میں سوچیں ہماری ایشوز کیا ہیں, ہمارا وے فارورڈ کیا ہے. اور مجھے یقین کریں کہ بہت تکلیف ہوتی ہے جب ہم پروگراموں میں ماضی کے قصے لے کے بیٹھ جاتے ہیں, جیسے ابھی آج بھی آپ کے پروگرام میں ہوگا 24 کے الیکشن کی بات ہوئی, پھر وہ 18 پہ چلی گئی, اس سے پیچھے. اس سلسلے کو ختم کرنا پڑے گا, ہمیں آگے جانا پڑے گا. چلے میں آج کی بات کر رہا ہوں, آج کی بات ڈوگر صاحب کے ساتھ. ڈوگر صاحب, آپ کے ایک ساتھی MNA ہیں شیر افضل مروت صاحب, عمران خان صاحب نے آج ان کو پارٹی سے فارغ کر دیا ہے. وہ مطالبہ کرتے تھے کہ یہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس میں کچھ وزراء جو ہیں وہ کرپشن میں ملوث ہیں, ان کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے. وہ فارغ ہو گئے ہیں, ان کے فارغ ہونے کی اصل وجہ کیا ہے؟ سر, پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک یہ خبر سوشل میڈیا پر ہے. ابھی آفیشلی جو ایک چینل ہے خان صاحب کے فیصلوں کا اوپر امپلیمنٹ ہونے کا, برسٹر گور صاحب یہی کہہ رہے ہیں, گور صاحب ہیں یا شبلی فراز صاحب ہیں, ابھی اس چینل سے یہ خبر حتمی طور پر پہنچی نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ شیر افضل صاحب آج کل زیر اعتاب ہیں. جہاں تک وزراء کے اوپر کرپشن کی بات ہے تو خان صاحب کی طرف سے کرپشن کے اوپر تو زیرو ٹالرنس ہے. انہوں نے ایک باقاعدہ بریگیڈیئر مصدق ملک صاحب کی سربراہی میں ایک مصدق عباسی صاحب کی سربراہی, پہلے نیب میں ہوتے تھے, جی, ایک کمیٹی بھی بنائی ہے جو ان تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہے. اگر کوئی KPK میں وزیر, مشیر یا کوئی بھی حکومتی ارکان میں سے کوئی شخص بھی ملوث پایا گیا تو خان صاحب کی طرف سے کوئی رعایت نہیں ہے, کیونکہ یہ PTI کا ایک مین ہمارا نیریٹو ہے, ہمارا مین ایجنڈا یہی ہے کہ کرپشن کے خاتمے کے خلاف. KP میں نہیں کوئی احتساب کا ادارہ آپ نے چھوڑا ہے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ آپ نے چھوڑا ہے؟ پہلے میں ذرا شیر افضل کی بات مکمل کر لوں. بدترین کرپشن KP کے اندر ہو رہی ہے. اچھا, شیر افضل صاحب جو ہے نا ان کو فارغ کرنے کی بہت سی وجوہات ہیں, اس میں سے ایک وجہ جو ہے وہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کے بہت قریبی دوست ہیں. انہوں نے ہمارے شو میں مروت صاحب کے بارے میں ایک بات کی تھی, اس کا ان کو بہت نقصان ہوا ہے. سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. شیر افضل میرا بھائی بہت پاپولر لیڈر ہے, دیکھیں اس کی پاپولیرٹی کو ماننا چاہیے. وہ سوشل میڈیا کے اوپر جتنے ہٹس اس کو آتے ہیں بڑے کم لوگوں کو آتے ہیں. ان کو کہیں تھا کہ یہ خان صاحب کے لیول تک یہ جا رہا ہے تو اس کو پیچھے کھینچ لیں, اس کو پیچھے کھینچ لیا, کہ ان کی اپنی وجوہات ہیں. ڈوگر صاحب, آپ بھی اس پروگرام میں تھے, شاید آپ کو یہ بات بھول گئی ہو. جی سر. لیکن خان صاحب کو یہ یاد تھی بات, اور بہت سے لوگوں کو. تو طارق فضل چودھری صاحب, یہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں ان کی تعریف کر کے عطا تارڑ صاحب نے تو ان کو فارغ کروا دیا. میرا نہیں خیال عطا تارڑ صاحب کی تعریف سے وہ فارغ ہوئے ہوں گے, کیونکہ ان کی بعض آتے ہیں اور بعض حرکات و سکنات ایسی ہیں کہ انہیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے.
وہ جو بندہ ہوتا ہے نا کہ وہ جو اس کی باتیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی طور پہ اپنے اوپر ہی خود کش حملے کرنے، اور یہ ایک سے زیادہ دفعہ وہ کر چکے ہیں، اس سے پہلے بھی انہیں وارننگز ملتی رہی ہیں. دیکھیں یہ جو ہٹس ہوتی ہیں نا میری صاحب، بات یہ ہے کہ عامر ڈوگر صاحب ہیں ان کے، اور میں کئی نام لوں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی کوئی خبر، ان کی کوئی ٹویٹ، لمیٹڈ ہٹس ہوں گے، لیکن ایک جو ہٹس پڑی تھیں اپنے لطیف کھوسہ صاحب کو جب انہوں نے کہا تھا جناب 278 لاشیں اور فلاں، تو یہ جو فیک نیوز ہوتی ہے، جو آپ یہ کہیں کہ سنسنی پھیلانے کے لیے جو بیانات دیے جاتے ہیں، خبریں دی جاتی ہیں، ان کا نقصان بھی ہوتا ہے. سوشل میڈیا کی ساری سیاست نہیں ہے. اس وقت انڈائریکٹلی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جو پیکا امینڈمنٹ ایکٹ 2025 آپ لے کے آئے ہیں، یہ بڑی اچھی چیز ہے. دیکھیے میر صاحب، میں اب آپ سامنے بیٹھے ہیں تو میں بڑی محتاط گفتگو کرتا ہوں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں، لیکن پیکا جو ہے نا وہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو اس وقت ایک دوسرے کی استیں اچھالنی، اور سب سے بڑی بات قومی ادارے، ملک کی سلامتی کے ادارے، اسٹیٹ کے ادارے، ان کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں. میں آپ کو صرف ایک چیز یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آرگومنٹ آپ نے ابھی دیا ہے، یہی آرگومنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت کے جو وزیر اطلاعات تھے فواد چودھری صاحب، وہ ہمیں دیا کرتے تھے. اور عمران خان کی حکومت یہی پیکا ایکٹ جو 2025 میں پارلیمنٹ نے منظور کیا ہے، اس کو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے لے کے آئی تھی، اور ہم نے ہائی کورٹ میں جا کے اس کو ختم کروایا تھا. تو جو عمران خان کا راستہ ہے اس پہ آپ چل رہے ہیں. بڑا فرق ہے اس میں اور ہمارے پیکا ایکٹ میں. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس مقصد کے لیے ہے. آج ڈوگر صاحب نے جو آپ کو پروگرام میں گفتگو کی ہے، اس پہ پیکا ایکٹ لگ سکتا ہے لیکن لگے گا نہیں، کیونکہ سیاسی بندوں کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے. کون سی بات سر؟ یہ انہوں نے تمام اداروں کو رگڑا، انہوں نے تمام نظام کو رگڑا، پارلیمنٹ کو رگڑا، الیکشن کمیشن کو رگڑا، غلط اعداد و شمار دیے، لیکن ان کو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ہم سیاسی لوگوں کے خلاف تو پیکا ایکٹ کو استعمال کرنے کے لیے نہیں لائے. آپ ڈوگر صاحب کے ساتھ ویسی کارروائی کریں گے جیسی کاشف عباسی کے خلاف ہوئی ہے سر؟ کہ یعنی کہ پیکا ایکٹ نہیں لگایا لیکن آف ایئر کر دیا. سر یہ پیکا ایکٹ نہیں آف ایئر بھی نہیں ہوگا، یہ بھی میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں. زبان بندی ہے پولیٹیکل لوگوں کے خلاف، بالخصوص تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف، اور آزاد آپ جیسے میڈیا کے لوگوں کے خلاف، کہ ان کو کوئی وہ آواز پسند نہیں ہے جو ان کی مرضی کے خلاف آئے. میر صاحب آپ نے اپنا انداز گفتگو تبدیل کیا ہے پیکا ایکٹ کے بعد، ایمانداری سے بتائیں. یہ میں کیسے کروں؟ جب عمران خان کی حکومت پیکا ایکٹ لائے گی تو میں اس کو اس کی مخالفت کروں گا. آپ لے کے آئیں گے تو میں مخالفت کروں گا. آپ پہ کوئی پیکا ایکٹ لگتا ہے؟ بھائی نہیں ہے یہ پیکا ایکٹ. جہاں تک مجھ پر پیکا ایکٹ کی بات ہے تو میں تو جو حق کی بات ہے وہ کہتا رہوں گا. ایک بات. دوسری بات ہے، ابھی پہلا ممبر قومی اسمبلی جمشید دستی ہے جس کو آپ نے 8 فروری کو 9 کو جو مظفر گڑھ میں پرچہ ہوا پیکا ایکٹ کے تحت، پہلا ممبر قومی اسمبلی جس کو آپ نے ہو گیا پرچہ. جی ایف آئی آر ہوئی ہے. اچھا، تو اگر ہم پر ہوئے گی بقول ان کے تو ہم سامنے نہیں آئی ابھی، بقول ان کے نہیں جی نہیں ایف آئی آر میں آپ کو میں نے کہا اس دن انہیں ابھی پیش کرتے ہوں. ہم سچ اور حق کا راستہ آپ کی ایف آئی آروں سے چلیں، آپ کا سچ اور حق کا راستہ جو ہے گھبرانے والے نہیں ہے نا خوفزدہ ہونے والے. اس کا فیصلہ تو اب وقت ہی کرے گا، کیونکہ یہی پیکا آرڈیننس 2022 میں عمران خان کی حکومت لے کے آتی ہے، پھر پیکا ایکٹ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی حکومت لے کے آئی. حق اور سچ کا راستہ ہے. میں نے چھوٹی سی ایک تجویز دے دوں کہ آپ ہر اپنے پروگرام میں پڑھتے ہیں اور جلسوں میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، آگے بھی تھوڑا پڑھ لیا. ہمارا ایمان ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھا راستہ دکھائے. جس کو آپ سیدھا راستہ آپ کو بھی دکھائے وہ سیدھا راستہ نہیں. آمین. میں تو کہوں گا ضرور. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. صراط مستقیم پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے.